قبیلے دا کوئی معاملہ ہے صلح صفائی دا حضور فیصلہ فرماون واسطے تشریف ان کے گئے. نماز دا وقت تھی گیا, مؤذن آیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے وچ کہ نماز دا ٹائم تھی گیا, اگر آکھو اذان دینا تو اسا نماز پڑھائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے تو اذان دے, میں نماز پڑھے. تو انہوں نے اذان دے دی تھی اور صحابہ کرام نماز پڑھ دے پہ این نماز دی حالت دے وچ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ان کے آئے. حضور علیہ السلام صفہ چریندے ہوئے پہلی صف تک جنجلے پہنچے اور ابو نماز پڑھاون والا قافلہ عشق دا سالار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہن. تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ انہیں کو علم تھی گیا اسے, لیکن وہ نماز صدیق اکبر دی ہے, ساری نماز تک نہ ہے کہ مختلف خیالیں دے وچ ساری نماز گزر بنی. تو نماز دے وچ منہمے کہانی کیوں سبق دیتا ہویا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ ان تعبد اللہ کا انکا ترا, کہ اے مسلمان جنجلے تو نماز پڑھ اے تصور کر کے تو رب کو دیکھ دا کھڑی. اگر تو رب کو نہیں دیکھ سکتا یا اتنی تیرے اندر وہ روحانی طاقت اور قوت پیدا نہیں تھی فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو ان ٹائم اے ذہن دے وچ رکھ کہ رب تے کو دیکھتا کھڑے کہ میرا بندہ نماز پڑھتا. تو صدیق اکبر ہم نماز پڑھاون والے صحابہ نے جنجلے ڈٹھا کہ حضور علیہ السلام پہلی صف تک پہنچ گئے, صدیق اکبر کو نہیں پتا چلا. تو انہوں نے کیا کیتا, صدیق اکبر کو متوجہ کرن دی خاطر انہوں نے تاڑیاں بجاون شروع کر دیا. ان دے باوجود صدیق اکبر اتنا نماز دے وچ منہمک کھان, انہوں دی توجہ نہیں تھی بھئی وجہ کیا ہے. او جنجلے چھکتا تاڑیاں بجایا تا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کو پتہ چل گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر پچھو تر ہٹن پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق تو نماز مکمل کرا. حضور نے حکم دیتا, آقا دے حکم دے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھو تر آئے, ایڑے دے بل پچھو تر آکے صف دے وچ جنجلے شامل تھے. حضور علیہ السلام مصلی امامت تے کھڑے تھے اور آقا نے نماز مکمل کرائی. نماز مکمل کراون تو بعد حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر تے کو میں منع کیتا ہے, تے کو میں آکھیا ہے, تے کو میں تاکید کیتی ہے, تے میرے حکم دے باوجود تے نماز مکمل کیوں نہیں کرے. تو ابو قافلہ عشق دے سالار نے کیا جواب دیتا, انہوں نے جواب دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ انہیں جو والد ہیں ابو قحافہ دے بیٹے دی ایک جرات کی میں ہو سکتی ہے کہ اللہ دا رسول پچھو ہوئے اور ابو کھاڑ کے وہ نماز دی امامت کراوے. تو اے ہی قدر شناسی جڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے وچ پیدا تھی گئی. اور یہ صدیق اکبر گھر دے وچ بیٹھے گفتگو چلی, آپ دے بیٹے عبدالرحمن بعد دے وچ اسلام گھن کے آئے. گفتگو دے وچ بیٹا اپنے باپ کو آدھا پہ, پوتر پیو کو آدھا پہ, عبدالرحمن آدھا پہ کہ ابا جان غزوہ بدر دے وچ ایک ایہو جہاں موقع آ گیا ہے تو سب میری تلوار دی زد دے چاہ گیا ہے. اگر والد نہ ہوندے میرے کو حیاء آ گئی ہے, والد نہ ہوندے تو توڑا سر قلم تھی ونجے ہاں. تو ان ٹائم صدیق اکبر نے کیا جواب دیتا, آپ نے فرمایا کہ پتر تو میری تلوار دی زد دے نہیں آیا, اگر تو میری تلوار دی زد دے چاہتا تو رب کعبہ دی قسم میں اے نہ دیکھا ہاں کہ اے میرا پترے تو میرے محبوب دی دشمن دی صف دے میں شامل آوے. تو صدیق اکبر دی تلوار تیرا سر قلم کر دے میں اور اے نہ دیکھے ہاں کہ ابو میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. اے جذبہ, اے محبت اور اے عقیدت انہوں نے اندر پاتی میں دی ہوئی. اور اے صحیح بخاری دی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بھی ہن، آپ دے صحابی بھی ہن، خدمتگار بھی ہن۔ آپ روایت کریں دن کہ حضور علیہ السلام دی زندگی دا آخری دین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب سعیدی، مفتی محمد ارشاد صاحب احمد صاحب سعیدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آستانہ عالیہ بابا غریب شاہ سین بخاری، جناب مفتی ارشاد احمد صاحب سعیدی۔ الحمدللہ تواڈے ساڈے حضور غزالی زمان دے زیادہ رنگیا ہویا جوان، اللہ آپ دی عمر دراز فرماوے۔ خوش بخت دوستو، آج ایک خطاب سن سو تو سارے دل دے دریچے کھول بیٹھن، کھڑکیاں کھول بیٹھن، اور اے سن سو کہ قبلہ ڈاکٹر حضور طاہر القادری صاحب کسی ملے دے بیٹھن۔ آپ کو اور رنگ لگے کہ اللہ آپ دی عمر دراز کرے، سانے حضور غزالی زمان آپ دی محبت اور آپ کو درد غلام مرید۔ الحمدللہ تمام دوست بہوے سو ٹھیک ہے آپ دا قاری صاحب میں ایک آپ سے پیش کرے سو بلا تمہید اور بغیر کسی انتظار دے، چونکہ ایک ملک دا عظیم عالم دین، ملک پاکستان دے صفحے اول دے عالم دین تشریف فرمائیں، انہیں دا خطاب سن سو اور پورا سال نشہ رہے گئے، پورا سال دل و دماغ تے نشہ رہے گئے۔ نعرے دا جواب محبت نال دے سو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غزالی زمان، حضور قبلہ مفتی ارشاد احمد صاحب سعیدی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين القريب الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد تعظیم والاکرام سادات گرامی قدر، علماء ذی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میلاد کے تمام مہمانان گرامی جو سارے ہی خاص ہیں، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے میرے سے ہٹا دیں، کسی کو اور طرف ادھر کر دیں۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کے اس عظیم الشان دن میں، عظیم الشان مجلس میں اور عظیم الشان بارگاہ میں بیٹھ کر اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر خود خدا کرتا ہے، اور خدا جو ذکر کرتا ہے مصطفیٰ کا، کو کم کر دیں، وہ مجلس ملائکہ کی ہوتی ہے اور بیان خدا کا ہوتا ہے۔ اور یہ بات امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی اپنے ابواب التفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا کہ وہ صلاۃ کیا ہے جو اللہ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر۔ ہم جو صلاۃ بھیجتے ہیں وہ تو صلاۃ یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو صلاۃ بھیج۔ جو ہم درود بھیجتے ہیں وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو صلاۃ بھیج مصطفیٰ پر۔ تو کتنی دلچسپ بات ہو گئی، وہ ہمیں کہتا ہے صلاۃ بھیجو میرے مصطفیٰ پر، اور ہم جب صلاۃ بھیجنے لگتے ہیں تو ہماری صلاۃ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ تو صلاۃ بھیج مصطفیٰ پر۔ تو یہ کیسا راز ہے اس بات کے اندر، ہمیں حکم دیتا ہے صلاۃ بھیجو، باری تعالیٰ کیسے صلاۃ بھیجیں؟ وہ کہتا ہے تم مجھے کہو اے اللہ صلاۃ بھیج مصطفیٰ پر، گویا صلاۃ بھیجنے کا حکم بھی دے رہا ہے اور ہمیں بھیجنے بھی نہیں دیتا۔ حکم بھی دے رہا ہے کہ صلاۃ بھیجو، پھر ہم بھیجنا چاہتے ہیں تو کہتا ہے تم نہ بھیجو، تم مجھے کہو میں بھیجتا ہوں۔ باری تعالیٰ پھر ہمیں کیوں نہیں بھیجنے دیتا؟ تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ تمہیں کیا خبر کہ میرے مصطفیٰ کی شان کے لائق صلاۃ کیا ہے؟ وہ میں جانتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے اور مصطفیٰ کی شان کے لائق وہ صلاۃ کیا ہے۔ چونکہ میں جانتا ہوں اس لیے میں بھیجوں گا۔ تمہارا بھیجنا یہ ہے کہ تم مجھے کہو، میں اپنی بھی بھیجوں گا تمہاری بھی بھیجوں گا۔
اور چونکہ اللہ کی شان یہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایک کام کرے تو دوسرا نہ کر سکے، یا اپنا کرے تو کسی اور کا نہ کر سکے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سارے کام کر سکتا ہے، ان سے زیادہ کام کر سکتا ہے، ہر وقت بیک وقت کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا میری طاقت اتنی ہے کہ میں جو اپنی صلات بھیج رہا ہوں مصطفیٰ پر، جو اپنا درود بھیج رہا ہوں، اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن میری طاقت اتنی ہے کہ میں تمہارے حصے کا درود بھی خود بھیجنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان حضور غزالی زمان۔ تو وہ کہتا ہے تم مجھے کہو، میں تمہارے حصے کا درود بھیجتا ہوں، میں تمہارے حصے کی صلات بھیجتا ہوں۔ تو ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے باری تعالیٰ تو صلات بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن وہ بات وہاں چھپی ہوئی رہ گئی کہ صلات ہے کیا؟ ہم نے جو صلات بھیجی، ہم نے تو بھیجی نہیں، ہم نے تو پلٹ کر پھر اسی کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ تو صلات بھیج، اور وہ اپنی بھی بھیجتا ہے، ہماری بھی بھیجتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا وہ صلات ہے کیا جو وہ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر؟